نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی پہچان، شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس الاولیاء، تاج العارفین، غوث العالمین، حافظ الحدیث، عارف باللہ، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کرامات۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال کا آپ پر بے شمار کرم ہے اور فضل ہے، اور رب ذوالجلال کا آپ پر احسان عظیم ہے۔ آپ کی چند کرامات آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، مسلمان اپنے رب ذوالجلال کی جانب سے آئے ہوئے مہمان مہینے ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں لوٹ رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آیا اور وہ کرامات کا انکار کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ آپ کرامات پر دلائل پیش کرنے اور میٹھے بول سے سمجھانے کے باوجود جب وہ مسلسل انکاری کرتا رہا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا اور فرمایا، جاؤ پھر، تم نے اگر کرامتیں نہیں ماننی، آج تم نے اور تمہارے سارے ساتھیوں نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک خادم کو حکم دیا، فرمایا مسجد کے اندر اعلان کر دو کہ آج بہاؤالدین زکریا اپنے مریدین میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر ان کے ساتھ روزہ افطار کرے گا۔ صاف بات ہے، ادھر سے آپ نے اس کرامات کا انکار کرنے والے آدمی کو کہا کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ افطار کروں گا، اور ساتھ ہی خادم کو بھی حکم دے دیا، فرمایا کہ مسجد کے اندر اعلان کر دو، آج بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے مریدین میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے گھر کے اندر روزہ افطار کرے گا۔ اب بات کے اندر تضاد بظاہر نظر آ رہا تھا، وقت گزرتا رہا، وقت آن پہنچا، افطار کے قریب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر وہ شخص آیا جس نے کرامات کا انکار کیا تھا، وہ اپنے ساتھی بھی لے کے آیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جب ان کے ساتھ روزہ افطار کیا، روزہ افطار کر کے فارغ ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے، مریدین میں سے ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، آج حضرت صاحب نے کرم نوازی فرمائی، روزہ ہمارے گھر کے اندر افطار کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، بھائی ہمارے گھر کے اندر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تیسرا آیا، اس نے کہا، بھائی ہمارے گھر کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ افطار کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہر ایک مرید نے یہ کہا کہ آج شیخ الاسلام والمسلمین، تاج العارفین، غوث العالمین حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے گھر کے اندر ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ وہ شخص جو کرامات کا انکار کر رہا تھا، وہ آ کر کہنے لگا، بھلے ہو کیسی باتیں کرتے ہو، روزہ تو ہمارے ساتھ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افطار کیا ہے۔ یہ جب بات چیت شور زیادہ ہوا، بات چیت زیادہ ہونے لگی، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے تشریف لائے، فرمانے لگے، کیا
کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک نے کہا حضور آج آپ تو ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے تھے، دوسرے نے کہا حضور آج آپ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے تھے، روزہ تو آپ نے ہمارے ساتھ افطار نہیں کیا، تیسرے نے کہا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہر ایک یہ کہتا رہا حضرت آپ نے تو آج ہمارے گھر کے اندر روزہ افطار کیا ہے، لیکن وہ شخص جو کرامات کا انکار کر رہا تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ نے روزہ تو میرے ساتھ افطار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو بات ہے، کیونکہ وہ کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے، روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کیا، یہ کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ، یہ کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ، یہ کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ افطار کیا، ادھر بھی ادھر بھی، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بھلیا جو چیز عقل تسلیم نہ کرے، جو چیز عقل کے خلاف آ جائے، عادت کے خلاف آ جائے، عقل جس چیز کو نہ مانے اسی چیز کا نام تو کرامت ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ شخص جو مسلسل کرامات کا انکار کر رہا تھا وہ تائب ہو کر آپ کے حلقہ ارادت کے اندر داخل ہو گیا۔